لڑکی سے محبت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بھائی محبت تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے، تو جائز تو ہے، لیکن اپنی بیوی سے محبت کریں، یا جس سے محبت کی ہے اس سے نکاح کر لیں۔ ایسی محبت کرنا کہ آپ اس کو گرل فرینڈ بنا کے رکھیں، تو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ میرے خیال سے کسی مسلمان کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کو شک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ گرل فرینڈ رکھنا اس کو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو گرل فرینڈ کلچر کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، بعض اوقات محبت ہو جاتی ہے، نیچرل ہے، فطری ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ جو خاندانی لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو معاشرے میں ایک معزز اور شریف لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین سے بات کریں، اور آپ کے والدین جا کے ان کے والدین سے بات کریں کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے، آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہنسی خوشی جو ایک طریقہ ہے پراپر، اس طریقے سے جا کے اپنا میسج کنوے کریں، نکاح کر لیں، شادی کر لیں، ہنسی خوشی رہیں۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ گرل فرینڈ کی رسپیکٹ کہہ لیں یا پروٹوکول کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، رسپیکٹ تو میرے خیال سے اس کو کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے اظہار محبت زیادہ ہوتا ہے اور بیوی سے اظہار محبت کم ہوتا ہے۔ بیوی کو ہم لوگ درد سر سمجھتے ہیں، اور جب 5-10 دن کے لیے بیوی گھر میں نہیں ہوتی نا، تو پورا گھر اجڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہمارے ہاں جس طرح کے لطیفے بنے ہوئے ہیں، جس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کہ بیوی میکے جا رہی ہوتی ہے تو شوہر بڑا منہ بنا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو تم جا رہی ہو، تمہارے بغیر میری زندگی کیسے گزرے گی، ہو جاتا ہے تو ڈانس شروع کر دیتا ہے کہ بھائی چلو بلے بلے ہو گئی، جان چھوٹی۔ لیکن پھر جب وہ بیوی 4-5-6 دن گھر میں نہیں ہوتی نا، تو نہ اس کو کوئی کپڑے استری کر کے دینے والا ہوتا ہے، نہ کوئی چائے پکا کے دینے والا ہوتا ہے۔ جناب گھر میں کچرا اور مٹی اور دھول اور غبار، اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ جنگل میں رہ رہا ہو۔ جب عورت گھر میں آتی ہے تو گھر آباد ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی اہمیت ہے، بیوی کی اہمیت ہے۔ اس کا احساس ہمیں کرنا چاہیے کہ جو بیوی آپ کے لیے خدمت کر رہی ہے، آپ کے کام کر رہی ہے۔ ہم بعض اوقات بیوی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارا کام کیا ہے، آٹا گوندتی ہو، چائے پکاتی ہو، کھانا پکاتی ہو، سارا دن بیٹھ کے ٹائم پاس کرتی ہو۔ بھائی عورتوں کو اللہ نے کام ہی یہ دیے ہیں، یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیسے لا کے کما کے دے گی، آپ نے اس کو کما کے دینے، آپ مرد ہیں، وہ مرد نہیں ہیں۔ تو لڑکی سے محبت جائز ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، اور اگر نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی مشکل آ رہی ہے، کوئی ایسی رکاوٹ آ رہی ہے، تو ختم کر دیں۔ پھر اس سے تعلق رکھنا، اس سے بات چیت کرنا، چیٹنگ کرنا، میسیجز کرنا، گپ شپ لگانا، کہیں گھومنا پھرنا قطعاً ناجائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت بھٹکو۔ تو یہ سارے کام ناجائز ہیں۔ ایک لڑکی آپ کی قسمت میں نہیں، اور 1000 لڑکیاں دنیا میں پڑی ہیں، تو کسی اور سے آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ کوئی مرتا ورتا کوئی نہیں، کہتے میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا، وہ کہتی ہے میں آپ کے، کوئی آج تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کی محبت میں، کوئی لڑکی کسی لڑکے کی محبت میں مری ہو۔ مرتا ورتا کوئی نہیں ہے، سب منہ کی باتیں ہیں۔ اس لیے ٹینشن ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹینشن آپ کو نہیں ہوگی، ٹینشن ہوگی، کچھ دن کی ٹینشن ہوگی، مہینے 2-3 مہینے کی۔ جب رابطہ ختم ہوگا آہستہ آہستہ آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ کیا رستے کی دھول مٹی پاک ہے یا ناپاک؟ گٹر کی خشک مٹی کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اسے جھاڑنا ضروری ہے؟ مجھے آپ کے سوال سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بعض اوقات جب کسی آدمی کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے نا، تو وہ بہت زیادہ چیزوں کو یعنی پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب گٹر کی مٹی خشک آپ کے کپڑوں کو کیوں لگے گی؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ رستے کی دھول مٹی پاک ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ خشک مٹی کپڑوں کو لگ گئی، جھاڑ دیں۔ خشک مٹی ہے، پانی اس میں اگر کوئی تری وری نہیں ہے تو لہٰذا اس میں کوئی نجاست بھی نہیں ہے۔ جب نجاست نہیں ہے تو پاک ہے وہ، اور اس کو آپ جب پاک ہے تو ایسی صورت میں اس کو جھاڑ دیں، جھاڑنے سے وہ پاک ہو جائے گی اور آپ کے کپڑے بھی پاک رہیں گے، اس میں کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، عشاء کی نماز میں امام نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، مقتدی اور امام کی کچھ باتیں بھی ہوئی، رکعت کو لے کر تقریباً 3 منٹ تک 3 منٹ، تو اعادہ نماز 1 رکعت ہے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں اگر کسی نے 3 رکعتیں پڑھ لی نا،
اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے 1 رکعت میری رہتی ہے، تو اس میں اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے لکھا ہے باتیں کر لی تو نماز تو ٹوٹ گئی، اسی طرح قبلے سے منہ پھیر دیا، سینہ پھیر دیا، ایسا کوئی کام نہ کیا ہو اور اس کو یاد آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو پھر 1 ہی رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو آپ نے صورت ذکر کی کہ 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، بعد میں 3 منٹ تک ڈسکشن ہوتی رہی، 4 رکعت کا اعادہ ہوگا، 1 رکعت پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔